بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل صد احترام مومنین و مسلمین، خاص کر ہندوستان کے اہل اسلام، آپ تمام کے علم میں ہے کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں آئے دن نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں، توہین آمیز کلمات بکے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف سمتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، جس سے ہمارے جذبات زخمی ہوئے ہیں، احساسات مجروح ہوئے ہیں، جس سے ہمارا دل زخمی ہوا ہے، جس سے ہماری روح بے قرار اور بے چین ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پرزور طریقے سے ایسی بکواس کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر سرکار سے مانگ کریں کہ اس طرح آوارہ لوگوں پر پابندی لگائی جائے، ان کی زبانوں کو لگام لگائی جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے اور سخت سے سخت عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ اس ملک میں کوئی بھی، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی دھرم گرو یا ایسی شخصیت جس سے کسی کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی بکواس نہ کرے، ورنہ ہندوستان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کا اپنا وطن ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہ دی جائے کہ جو کسی کے دھرم گرو کے خلاف، کسی میسنجر، پیغمبر، کسی صحابی، کسی دھارمک کتاب، کسی صحابیات اور کسی دھرم کی بڑی عورت، چاہے وہ سیتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کی جائے۔ نہ حضرت عائشہ کے خلاف کوئی بکواس ہو، نہ سیتا کے خلاف کوئی بکواس ہو، نہ گیتا کے خلاف کوئی بکواس ہو، نہ قرآن کریم کے خلاف کوئی بکواس ہو۔ اس طرح کا مضبوط قانون جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ اگر اس ملک کی فضا کو خراب نہیں کرنا ہے اور امن و سکون، سلامتی اور شانتی قائم رکھنی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ایسوں کے خلاف فوری طور پہ اقدام کیا جائے۔ اب ان کا مقصد کیا ہے وہ تو خدا جانے۔ ہو سکتا ہے وہ یہی چاہتے ہوں کہ ہندوستان کی فضا خراب ہو، ہندو مسلم فسادات ہوں، جس سے جو ہے ہماری کرسی بچی رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے عالمی سازش کے تحت اسلام دشمن عناصر جو عالمی سطح پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ بار بار دنیا کے مختلف کونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم بکواس کرو، مسلمان کتنے دن جو ہے روڈ پہ نکلے گا، کتنے دن گیاپن دے گا، کتنی FIR درج کس کس کے خلاف درج کرائے گا۔ ایک دن یہ جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ یہ وہ چنگاری ہے جس سے شعلہ بنتے دیر نہیں لگتی، جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے مسلمان سب پر سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، ان کی گستاخی ہو، ان کے خلاف کوئی بکواس بکے، یہ مسلمان کے تحمل سے باہر ہے، برداشت سے یہ باہر کی چیز ہے۔ دنیا نے بار بار اس کو دیکھا بھی ہے کہ جس کسی نے نبی کے خلاف بکواس کی، اگر وہاں کی سرکاروں نے اگر کوئی سزا نہ دی تو پھر مسلمان مجبور ہوا کہ دن دہاڑے سے جہنم رسید کیا۔ اس لیے ایسا قانون حرکت اور عمل میں لایا جائے کہ کوئی بھی خلاف، اگر کوئی مسلمان
جذبات میں آ کر کسی ہندو دھارمک کتاب کے خلاف یا ان کے گرو کے خلاف یا جن سے ان کی عقیدتیں وابستہ ہیں کسی مندر کے خلاف، کسی گرجا کے خلاف، کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بکواس کرے تو فوری طور پہ اس کو قانون کے شکنجے میں کسا جائے۔ اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے پرزور طریقے سے اپنی آواز کو اٹھائیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمانی آگ جو ہے سرد ہو جائے اور بجھ جائے، لیکن مسلمانوں حکمتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مصلحتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑا نازک موڑ ہے، اس لیے ایسے موقع پر ہمیں حکمتوں کے چولے اتارنے ہوں گے اور ہمیں جو ہے برسر اقتدار لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنا ہوگا کہ تم نے جو ہے ابھی تک گستاخی کرنے والوں کو سزائیں کیوں نہیں دی، انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا، انہیں سخت سزا کیوں نہیں دی۔ گرفتار کرتے ہو، حراست کے بجائے حفاظت میں لیتے ہو اور پھر چھوڑ دیتے ہو، یہ دوغلاپن نہیں چلے گا، یہ جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا۔ اس لیے پرزور طریقے پہ سے اپنی سطح کے مطابق آواز اٹھائیں، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کسی پر بھی تنقید نہ کریں۔ یہ بڑا پاکیزہ عنوان ہے، اس نام کو اپنی سیاست کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ نام ہمارا اور تیرا کیا نام ہوگا؟ نام تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہونا ہے۔ اس لیے پرخلوص للہیت کے جذبے کے ساتھ میں جو ہے آواز کو اٹھایا جائے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے آواز نہیں اٹھائی ہے تو جو اس کو خاموخواہ سوشل میڈیا پہ نہ گھسیٹا جائے اور جو ہے اپنا بغض نکالنے کے لیے جو ہے اس کو واٹس ایپ کے بازار میں ننگا نہ کیا جائے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلی بار کسی جو ہے ہمارے لیڈر نے بہت بڑی جب ریلی نکالی تو انہیں داد تحسین دینے کے بجائے، انہیں سلامی دینے کے بجائے کسی اور کو گھسیٹا گیا کہ وہ کیوں نہیں بولا۔ پھر ان کے جو ہے ویڈیوز کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، پرانی ویڈیو کو اٹھا کر اس ریلی کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، اور ہم سب نے کہیں نہ کہیں اس میں حصہ لیا کہ واقعتاً یہ تو مجرم ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ ہم اپنے درختوں کی شاخوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو زیادہ دن تک یہ درخت ہرا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ تنقید کرنے جاؤ گے اور اشغال کرنے جاؤ گے تو پھر اس سے تو کوئی بچ نہیں پائے گا شاید، کیونکہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں اور اپنے پاؤں میں جلی ہوئی آگ نظر نہیں آتی، لیکن جو پہاڑ اور ٹیلے پہ شعلے اٹھتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، بل دوسرے کی آنکھ کا جو ہے تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ایمانی جذبات کا اظہار کریں اور جو ہے اپنی زبان کو، اپنی قلم کو استعمال کیا کریں، لیکن کسی پر تنقید نہ کریں کہ وہ فلاں مولوی کیوں نہیں بولا، فلاں نیتا کیوں نہیں بولا، فلاں نہیں بولا، فلاں جس کا نام لیتے ہو، انہیں جب وہ پارلیمنٹ میں بھیجنے کی باری آتی ہے تو تم جو ہے نکتہ چینی کر کے اس کو راستے میں ہی روک دیتے ہو، اور پھر ایسے موقع پہ جو ہے مسلمان لیڈروں پہ کیچڑ اچھالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چاہے بی جے پی کے ہوں، چاہے کانگریس کے ہوں، مسلمان کیسا بھی ہو، چاہے نیتا ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدوری دھاڑی کرنے والا ہو، وہ اپنے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کسی نے کہا ایمان سے مقدم محمد اور دین سے مقدس محمد ہیں۔
نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں حرمت رسول اللہ پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس میں وہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کو ناپنے بیٹھ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے میں نبی کی محبت ہم سے زیادہ ہو۔ اس سے یہ اندازہ نہ لگایا کریں کہ جو ہے صدیق نے ویڈیو بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان ہیں جو مجھ سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی ویڈیو بنا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو ہے سوشل میڈیا پہ کہہ دیا کہ جان بھی حاضر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہی جان حاضر کرنے والے ہیں نبی کے نام پر۔ ہم سے بہتر، ہم سے زیادہ کروڑوں انسان ہیں جو نبی کے نام پہ مر مٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پاکیزہ نام کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ وہ ہیرو بنے گا بھی نہیں، 2 دن اس سے دھوکہ ہو جائے گا۔ یہ نام اتنا سستا نہیں ہے کہ اس نام کو کوئی استعمال کر کے جو ہے وہ ہندوستان میں یا دنیا میں ہیرو بن جائے گا۔ ایسا لوگوں نے پیچھے بھی حضرت فاطمہ کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ حکومتیں حاصل کرنی چاہی۔ آپ تاریخ پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں کسی نے کہا فاطمی تحریک ہے، علوی تحریک ہے، کسی نے جو ہے سید کا نام لیا، کسی نے آل رسول کا نام لیا، لیکن یہ ساری باتیں سیاست میں نہیں چلا کرتی۔ تم اپنی چالاکیاں چلتے ہو تو پھر تقدیر کا قلم بھی اپنا کام کرتا ہے۔ اس لیے خدا را ایسی چیزوں سے باز آ جائے، ایسی چیزوں سے باز آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو تم نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور جو ہے تنظیم کے سرغنہ اور ہمارے علماء کرام جو ہمارے اکابرین ہیں، ہماری آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں، تم نے 2 لفظ کیا بول دیے کہ ان کو جو ہے دائرہ اسلام سے ہی نکال دیتے ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ۔ خلوص کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ میں آواز اٹھایا کریں، اور کبھی بھی اس آگ کو ٹھنڈی نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے دشمن کا یہ مقصد ہو کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو زندگی ہے، یہ تو ہماری روح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے، اور اس کے خاطر اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، قلم کو حرکت نہیں دے سکتے، اپنی وسعت، اپنی حیثیت کے مطابق دفاع نہیں کر سکتے، پھر اچھی زندگی نہیں ہے ہماری۔ داد تحسین پیش کرنی چاہیے اس کو جو نبی کی خاطر بول پڑا ہے، اور ہم سب جو ہے داد تحسین پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، چاہے وہ امتیاز جلیل ہوں یا کوئی اور لیڈر ہوں یا کوئی اور عالم ہوں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو توہین آمیز کلمات کیے بکے گئے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کسی نے جو ہے جاپن دیا، کسی نے احتجاج درج کرایا، کسی نے FIR درج کرائی، کسی نے ریلی نکالی، کسی نے اپنی زبان کا استعمال کیا، کسی نے اپنی قلم کا استعمال کیا، ان سب کو لیے ہمیں داد تحسین پیش کرنی چاہیے، لیکن کرنے والوں کو اتنا دھیان میں رہے کہ جو ہے آپ سے بہتر اور لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح دکھاوا نہیں کرتے ہیں۔ جو ہے کیونکہ ایک انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ سب مل کر نہ کریں۔ اس لیے جو ہے اس نام کا حوالہ لے کر اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا کہ میں نے یہ سب کیا اور میرے کرنے پہ یہ کیا، حالانکہ سارے لوگ موبائل رکھتے ہیں، سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں خبریں دیکھتے رہتے ہیں اکثر، تو پتہ ہوتا ہے کہ بیچارے یہاں ہندوستان میں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، 99% یہاں اچھے انسان رہتے ہیں جو بھائی چارے پہ اور محبت پہ وشواس کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا یا ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف بکواس کرنا، یہاں کے اکثر انسان اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر غور کیا ہوگا تو دیکھا کہ جب کتنے پنڈتوں نے، اگر ایک پنڈت نے توہین کی تو 20 پنڈتوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔
اور آج جیسے ہی ہم تو حرکت میں بعد میں آئے، آپ ٹویٹ دیکھیں، فیس بک دیکھیں، بہت سارے جو ہے پولیس والوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو گرفتار ہونا چاہیے۔ بہت سارے لیڈر، چاہے وہ بی جے پی کے ہوں، چاہے کانگریس کے ہوں، یا کسی بھی پارٹی کے ہوں، تو اچھے انسان بہت رہتے ہیں نا ہندوستان میں، جو وہ مسلمان تھے یا غیر مسلمان تھے، کوئی ٹویٹ کر رہا تھا، کوئی فیس بک پہ ڈال رہا تھا، کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا تھا، کوئی ایس پی کو فون کر رہا تھا، کوئی کلیکٹر کو کر رہا تھا، کوئی تھانے کو فون کر رہا تھا۔ تو یہ مطلب اچھائی ہے ہندوستان کی۔ لیکن اگر میں نے ویڈیو بنایا اور پھر میں کہوں کہ سارا ہندوستان سو رہا ہے، میں ہی جاگرک ہوں، بس ایمان میرے ہی دل میں ہے، بس میں ہی لیڈر ہوں، بس میں ہی لیڈر کے قابل ہوں، بس مجھے ہی ہونا چاہیے ایم ایل اے، باقی ہندوستان میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہونا چاہیے، بس میں ہی ایم پی ہوں، باقی ہندوستان میں ایم پی نہیں ہونا چاہیے، میں پردھان منتری بنوں اور کوئی نہ بنے، یہ سوچ آپ کی صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان یہ وہ سمندر ہے جس میں کروڑوں جواہرات ہیں، یہاں ہیرے ہیں، یہاں موتی ہیں، یہاں پہ اچھے انسان ہیں، جا کے دیکھو کوئی سماج یہاں کا غلط نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کی وجہ سے سماج کو برا نہ کیا کریں۔ اگر کوئی ایک مسلمان غلط حرکت کرتا ہے یا کسی کے خلاف بکواس کرتا ہے تو آپ سارے مسلمان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی ایک راجپوت نے غلطی کی تو آپ سارے راجپوت کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی ایک جاٹ نے غلطی کی تو آپ سارے جاٹوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ایک بھیل نے، ایک میگھوال نے غلطی کی تو آپ سارے سماج کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جو ہے یہاں پوزیٹیو سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، ہندوستان ہمارا اپنا وطن ہے۔ دیکھو یہ لال قلعے کی رانائی اور تاج محل کی خوبصورتی اور قطب مینار کی بلندی اور جامع مسجد کی چمک اور دمک نہیں بتا رہی ہمیں کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے؟ تو اس لیے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قدم اٹھایا کریں۔ یہ ہمارے صرف جذبات اور احساسات اور دکھ جو ہوا ہے، احساسات اور جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، دکھ پہنچا ہے، اس دکھ کا اظہار ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی ہلکا ثابت نہیں کر سکتا، نبی کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا، نبی کا نام کوئی جلا نہیں سکتا، نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، اب اگر ساری دنیا بھی، سارے فرشتے، سارے جنات، سارے انسان مل کر نبی کے نام کو، نبی کی شان کو گھٹانا چاہیں تو 1 انچ کے برابر بھی نہیں گھٹے گا، ایک بال کے سرے کے برابر بھی نہیں گھٹے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا ہے، وہ کون ہے انہیں گرانے والا؟ کون ہے ان کے نام کو جلانے والا؟ اللہ نے ایسی شکل دی، ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا کہ دنیا ان کی شبیہ تو کیا بنائے، دنیا کو ان کا سایہ بھی نظر نہیں آیا۔ لطافت کے اور حسن و جمال کے ایسے قرینہ اور ایسا شیشہ، ایسا آئینہ کہ جو ہے دنیا تو ان کا سایہ بھی نہیں دیکھ پائی، تو شبیہ کہاں سے بنائے گی؟ اور نبی کی شان نہیں گھٹے گی، نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، احساسات پہ چوٹ لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اس کا اظہار ہے کہ اس طرح کے باوڑے کتوں پہ روک لگائی جائے، نہیں تو ہندوستان کی فضا خراب ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے وطن ہندوستان کی فضا خراب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔